اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک مقام پہ یعنی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے کہ یہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو اس نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ مومنین کے لیے مومنین کی مائیں ہیں۔ کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اور آج تک اور پھر قیامت تک جو حضور کی امت ہے ان کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مومنین کے لیے ماں ہونا یہ دو طرح سے ہے۔ کتنی طرح سے ہے؟ نمبر ایک کہ ان کا نکاح امت میں سے کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بمعنی والدہ کہ نکاح کے لحاظ سے وہ دوسرے پر حرام ہیں، کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہ چکی اب پھر ان کا کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے نمبر پہ مفتی احمد یار خان نائمی فرماتے ہیں کہ ان کے مرتبے اور ان کے مقام کے لحاظ سے کہ جس طرح ایک بندے کے لیے سب سے زیادہ مقام ماں کا ہے، کہ ماں کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کے لیے جنت رکھی ہے، اولاد کے لیے سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام یہ امی کا ہے، تو اس مقام کے پیش نظر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی ازواج کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کو پوری کی پوری امت کی ماں قرار دیا ہے، اور یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 33 کی طرف۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے جو اہل بیت اطہار کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ اب یہاں پہ جو اہل بیت کو رب ذوالجلال نے مقام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کا نجس اور ہر قسم کی آلودگی خاندان نبوت سے دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، اور کوئی جو ہے ناپسندیدہ چیز ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ یاد رکھیں یہاں پر اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصداق سب سے اول درجے پہ ازواج مطہرات مصطفیٰ ہے۔ یعنی عام طور پہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ خاتون جنت پاک اور حضرت مولا حسن پاک اور حضرت مولا حسین پاک کہ شاید آیہ تطہیر سے صرف یہ ذوات مقدسہ مراد ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی مراد ہیں۔ نسل سیدہ خاتون جنت پاک وہ تو بالیقین مراد ہے، لیکن اس آیت کا جو سیاق ہے، اس کا جو پس منظر ہے، جو پارہ نمبر 21 جہاں پہ مکمل ہو رہا ہے وہ آخری رکوع پورا، اور پھر یہ والا رکوع وَمَن يَقْنُتْ پارہ نمبر 22 کا پہلا، اور پھر پارہ نمبر 22 کا دوسرا، جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم رسالت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ سیاق اور سباق یہ مکمل اگر پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ بھی آیہ تطہیر میں داخل ہے، اور آقا کریم کی اولاد بھی آیہ تطہیر میں داخل ہے۔ اب آ جاتی ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کی طرف۔ آیت نمبر 33 میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، اے نبی کی، یہاں پہ لفظ میرے نہیں کہنا چاہیے تھا، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کوئی نہیں ہے، کاحد من النساء تم میں سے ہر ایک وہ مقام رکھتی ہے جو تم نبی کی گھر والیاں ہو،
کہ کائنات میں کوئی بھی تمہارے پائے کا اور تمہارے پلے کا اور تمہارے مقام و مرتبے کا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو پوری کائنات کی خواتین اور کائنات کی عورتوں سے منفرد اور اعلیٰ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اب یہ تین سورۃ الاحزاب کے مقام، آیا نمبر 6، آیا نمبر 32 اور آیا نمبر 33، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رب ذوالجلال نے اتنی شانیں عطا فرمائیں، تو جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیویاں چنی وہ بھی کائنات میں عرفہ اور اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ اور اس بات پر اتفاق ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج 11 ہیں۔ کتنی ہیں؟ ان میں سے جو 6 ہیں وہ قبیلہ قریش کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور جو قبیلہ قریش کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، مثال کے طور پہ حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد یہ پہلے نمبر پہ ہیں اور قبیلہ قریش کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوسرے نمبر پہ ہیں اور قبیلہ قریش کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ قریش کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، آقا کریم کی تیسری زوجہ ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ قریش کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور 5ویں نمبر پہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیٹی ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو یہ قبیلہ قریش کے ساتھ تعلق اور آخر میں ہے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 6 نمبر پہ ہیں اور یہ بھی قبیلہ قریش کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ یہ حضور کی وہ 6 ازواج ہیں جو آقا کریم کی زوجیت میں آئیں اور ان کا تعلق حضور کے ہی قبیلہ قریش کے ساتھ ہے۔ اور 4 ازواج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہیں جو عرب کے دیگر قبائل سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ قبیلہ قریش سے نہیں ہیں۔ تو ٹوٹل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کتنے ہیں؟ 11۔ ان میں جو پہلا نمبر ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ میں ایک فقرہ بولتا ہوں اور اس فقرے سے پہلے بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا آپ شرفائے مکہ، رؤسائے مکہ، یعنی جو مکہ کے امیر ترین، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں خاندان آپ کی دولت پر آگے تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک، یہ لفظ میں نے کیا بولا؟ ظاہری عمر مبارک 25 سال کی ہوئی، تو سیدہ خدیجہ پاک کا مال تجارت لے کر اور ان کا غلام بھی ساتھ تھا، مختصر کر رہا ہوں، میسرہ، تو جب شام کی طرف نکلے تو جو حباشہ مارکیٹ ہے، سوق حباشہ، سوق کہتے ہیں عربی زبان میں مارکیٹ کو، تو سوق حباشہ میں نستورہ راہب جو دیکھ رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو کہ حضور کبھی اس دکان پہ کبھی اس دکان پہ، تو کہنے لگا مجھے صحیح بتاؤ کہاں سے آئے ہو، نام کیا ہے، قبیلہ کون سا ہے، کیونکہ جس درخت کے نیچے تم نے بیٹھنا پسند کیا ہے اس درخت کے نیچے صرف نبی بیٹھتا ہے، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے پہلے کا ہوں، ان کا سارا دور میں نے دیکھا ہے، صرف وہ اس کے نیچے بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے بعد آخری نبی اس درخت کے نیچے بیٹھے گا۔ اس وقت سے لے کے آج تک کوئی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا، آج تم بیٹھے ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سمجھ جاؤ میرا نام محمد ہے، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوترا ہوں، مکے سے آیا ہوں، اور جس کی عیسیٰ خوشخبری دے کے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، میں خود محمد ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ نستورہ، اس میں 2 روایتیں، ایک تہامہ والی ایک حباشہ والی۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مال تجارت سیل وغیرہ کر کے جب حضور واپس تشریف لائے تو ایک بڑا عجیب واقعہ، دوپہر کا وقت تھا اور دوپہر کے وقت سیدہ خدیجہ پاک کے گھر کے سامنے سے آقا کریم کا گزر ہوا، نگاہ مصطفیٰ نیچے، حضور اونٹ پہ سوار ہے، تو کیا دیکھتی ہیں کہ فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
والے اونٹ اور سارے لشکر پر سایہ کیے ہوئے ہیں. یہ وجہ بنی. پھر میسرہ نے بھی بتایا کہ اخلاق ایسے ہے, منافع بھی بہت ہوا تھا. المختصر, نکاح کا پیغام بھیجا. نکاح کا پیغام سیدہ خدیجہ پاک نے بھیجا, اور 2 شادیاں ان کی پہلے ہو چکی تھیں, یہ تیسری تھی. کئی مسائل یہاں پہ معاشرے کے حل ہوتے ہیں کہ اگر رشتہ خوبصورت ہو, رشتہ بہترین ہو, رشتہ پسندیدہ ہو, تو یہ کوئی آر نہیں ہے کہ شگن لڑکے کی طرف سے لڑکی کی طرف جائے یا لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف جائے. ہم نے آج تک اس کو شرم بنایا ہوا ہے. اچھا, آگے ایک مزے کی بات بتاؤں. مواہب لدنیہ میں کمال لکھا, صفحہ نمبر 123 جلد نمبر 1 پر. خود آقا کریم ہاتھ مانگنے گئے اپنے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے یہ بھی عیب نہیں. جس کے ساتھ نکاح کرنا ہو اس کو یک نظر دیکھنا, یہ سنت مصطفیٰ ہے. یہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام جس وقت ملا تو اپنے چچاؤں سے گفتگو کی, مشورہ کیا. تو حضرت سیدنا حمزہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آقا کریم اپنا جو ہے نکاح کے لیے سیدہ خدیجہ پاک کا ہاتھ مانگنے کے لیے گئے. المختصر, 20 جوان اونٹ اور 12.5 اوقیہ سونا حق مہر بنا. اور ایک اوقیہ جو ہوتا ہے نا, یہ 4 درہم کا ہوتا ہے, اور 1 درہم 2.5 تولے کا ہوتا ہے. 1 درہم 2.5 تولے کا, اور 4 درہم از اکول ٹو 1 اوقیہ, اور 12.5 اوقیہ تو مڑ 20 اٹھ جوان. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جس وقت نکاح ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, آخری بات کرتا ہوں. اس مقدس خاتون نے اور ہماری امی جان نے, سیدہ خدیجہ پاک نے آقا کریم کا اس وقت ساتھ دیا ہے جب پورا عرب آقا کریم کو جھٹلا رہا تھا. عرض کرنے لگی, ابو جی امی کہہ رہی ہے کہ میری ایک تمنا اپنے ابو کو بولو کہ پوری کرے. تو آقا کریم کیا تمنا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ پاک عرض کرنے لگی کہ امی کہہ رہی ہے کہ میری یہ تمنا ہے. جو بات تھی وہ بتائی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر آج خدیجہ مجھ سے محمد سے یہ مطالبہ کرتی کہ مجھے تیرا چمڑا چاہیے, تو میں محمد وہ بھی اتار کے دے دیتا. کہ یہ وہ ہے کہ جس کے بدن سے اللہ نے محمد کو اولاد بھی دی ہے اور فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے, اور جس نے اپنا ٹوٹل مال محمد کے قدموں پہ اس وقت قربان کیا ہے جب لوگ مجھے یتیم کہہ رہے تھے. سیدہ خدیجہ پاک ہر عورت کا بڑا مقام ہے, لیکن خدا کی قسم جو حضور سے وفا سیدہ خدیجہ پاک نے کی ہے, کائنات میں اس کا نعم البدل نہیں ہے. اور جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم 40 سال روتے رہے. 40 دن, 40ویں دن پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بولا, یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں, آپ کی دل جوئی کے لیے میں اپنی بیٹی پیش کرتا ہوں. اور اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا, اس سال کا نام عام الغم کا سال. اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ پاک کا رشتہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, پھر وہ بعد میں جا کے قبول ہوا اور پھر وہ نکاح ہوا, اور رخصتی جو ہے وہ مدینہ شریف. تو یہ سارا معاملہ بعد کا ہے. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان کی بارگاہ کا ہمیں ادب نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.